کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا للوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین فمن بدلہ بعد ما سمعہ فانما اسمہ علی الذین یبدلونہ ان اللہ سمیع علیم فمن خاف من موص جنفا او اثما فاصلح بینہم فلا اثم علیہ ان اللہ غفور رحیم۔ تم پر فرض کر دیا گیا ہے کہ جب تم میں سے کوئی مرنے لگے اور مال چھوڑ جاتا ہے تو اپنے ماں باپ اور قرابت داروں کے لیے اچھائی کے ساتھ وصیت کر جائے، پرہیزگاروں پر یہ حق اور ثابت ہے۔ اب جو شخص اسے سننے کے بعد بدل دے اس کا گناہ بدلنے والے پر ہی ہوگا، واقعی اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ ہاں جو شخص وصیت کرنے والے کی جانبداری یا گناہ کی وصیت کر دینے سے ڈرے بس وہ ان میں آپس میں اصلاح کرا دے، اس پر کوئی گناہ نہیں، اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا للوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین۔ تم پر فرض کیا گیا ہے کہ جب تم میں کوئی مرنے لگے اور مال چھوڑ جاتا ہے تو اپنے ماں باپ اور قرابت داروں کے لیے اچھائی کے ساتھ وصیت کر جائے، پرہیزگاروں پر یہ حق اور ثابت ہے۔ آدمی کا جب وقت اخیر ہو، قریب ہو، یا ایسے بھی آدمی کو وصیت تیار رکھنا چاہیے، لیکن اس آیت میں جو حکم دیا گیا ہے کہ جب تم میں سے کوئی شخص مرنے لگے یا مرنے کے قریب ہو تو اپنے ماں باپ اور دیگر قرابت داروں اور رشتہ داروں کے لیے وصیت کر جائے۔ وصیت یہ ہے کہ اس کے چھوڑے ہوئے مال میں سے کس کو کتنا کتنا کیا کیا تقسیم کیا جائے، لیکن یہ آیت قرآن کی جو آیت ہے یہ منسوخ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی وضاحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ قد اعطى علی کل ذی حق حقہ فلا وصیۃ لوارث۔ اللہ رب العالمین نے ہر حق والے کو اس کا حق دے دیا، یعنی ورثہ کے حصے مقرر کر دیے، بس اب کسی وارث کے لیے وصیت نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب قرآن مجید میں یہ حکم نازل فرما دیا کہ آدمی کے مرنے کے بعد کس کو کتنا ترکہ ملے گا، اللہ نے خود حصے متعین کر دیے، تو اب وارث کے لیے کوئی وصیت نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے حصے مقرر کر دیے۔ یہ جو آیت تھی یہ حصے مقرر ہونے سے پہلے کی تھی۔ بعض لوگوں کو اس آیت کے سلسلے میں دو تین چیزیں ہوئی غلط فہمی۔ پہلی تو سب سے بڑی ہے کہ ایک طبقہ منکرین حدیث کا ہے، تو انہوں نے اس آیت کے بارے میں یہ جملہ مشہور کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں فلا وصیۃ لوارث، وارث کے لیے کوئی وصیت نہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں وارث کے لیے وصیت کرنے کا حکم دے رہا ہے۔ تو کیا قرآن کی کسی آیت کو کسی حدیث سے منسوخ کیا جائے گا؟ جب ایک شخص کے سامنے یہ بات کہی جاتی ہے جس کا علم محدود ہو اور جس کی معلومات محدود ہو تو وہ سوچنے لگتا ہے کہ واقعی قرآن کی آیت کو کیا حدیث سے منسوخ کیا جائے گا، یعنی قرآن کا حکم حدیث آنے کے بعد ختم کر دیا جا سکتا ہے، ایسا ہے؟ سب سے پہلی چیز تو یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو ہی اگر پورا کر دیا، پڑھ دیا جائے صحیح سمجھ کر کے تو جواب موجود ہے۔ عموماً منکرین حدیث جن جن حدیثوں پر اعتراض کرتے ہیں اس میں دو تین چیز مشترک ملے گی۔ پہلی چیز تو یہ کہ اس حدیث کو انہوں نے پورا پیش نہ کیا، توڑ مڑوڑ کے پیش کیا۔ دوسری چیز یہ ترجمہ کرنے میں غلطی کرتے ہیں، یعنی اتنا برا ترجمہ کرتے ہیں کہ آدمی کی طبیعت میں انقباض پیدا ہو اور اس کو خراب محسوس ہو، یعنی بالکل الگ معنی ہی نکال لیتے ہیں۔ تیسری چیز فہم نہیں ہوتی ہے، یعنی سمجھ نہیں ہوتی ہے، اس حدیث کو سمجھ نہیں پاتی ہے، اور چوتھا اس کو توڑ مڑوڑ کر کے پیش کرتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں ہیں۔ تو سب سے پہلی چیز یہ کہ اس حدیث سے قرآن کی آیت منسوخ نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے جب حصے متعین کر دیے کہ کس کو کتنا حصہ ملے گا، آدمی کے مرنے کے بعد اس کے ماں باپ کا، اس کی بیوی کا، اس کے بچوں کا، اگر ایک سے زائد عورت ہے تو وہ، اگر صرف ایک لڑکی ہے، اگر لاولد ہے تو ہر صورت میں کیسے حصہ تقسیم کیا جائے گا، کس کا کتنا، سورہ نساء کی دوسری رکوع میں پوری تفصیل بیان کر دی۔ اب جب اللہ رب العالمین نے حساب کر دیا کہ لڑکے کو اتنا، لڑکی کو اتنا، بیوی کو اتنا، ماں باپ کو اتنا، تو آپ قلم اٹھانے والے کون ہوتے ہیں؟
آپ کو قلم اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ جو حساب ہے اس حساب سے صرف وہ آپ کو تقسیم کرنا ہے، صرف آپ کو بانٹنا ہے۔ لیکن اس میں ایک چیز یہ ہے کہ وصیت کا جو معاملہ ہے کہ کچھ لوگوں کا معاملہ ہوتا ہے کہ وصیت جو ہے کہ بعض شکلوں میں علماء نے لکھا ہے، جیسے ایک آدمی ہے اس نے اسلام قبول کیا، اسلام قبول کرنے کے بعد مسلم کی وراثت غیر مسلم کو ٹرانسفر نہیں ہوتی، یعنی کوئی آدمی مسلمان ہے تو اس کا مال غیر مسلم کی وراثت میں نہیں جائے گا، اس کا وارث غیر مسلم نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص اسلام قبول کرتا ہے اور اس کے والدین بڑھاپے کو پہنچ چکے ہیں اور ان کا کوئی سنبھالنے والا نہیں ہے، تو اس صورت میں وہ اپنے والدین کے لیے کچھ وصیت کر سکتا ہے، کچھ مال اس کے لیے وصیت کر سکتا ہے۔ تو یہ آیت جو ہے، یہ اگلی آیت جو آگے آنے والی ہے چوتھے پارے میں، جس کی وصیت کی تفصیل ہے، جس میں وراثت کی، اس سے یہ آیت منسوخ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور صحابہ کرام کے اقوال بڑی تفصیل کے ساتھ اس کے اندر موجود ہیں۔ اب اس میں وصیت، فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ اب جو شخص سننے کے بعد اسے بدل دے، اس کا گناہ بدلنے والے پر ہی ہوگا، واقعی اللہ تعالیٰ سننے اور جاننے والا ہے۔ بعض شکلوں میں وصیت ہے، جیسے مثلا ایسا نہیں ہے کہ آدمی اپنے بال کے بارے میں وصیت ہی نہیں کر سکتا ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مشہور صحابی ہیں، مکہ میں ان کی طبیعت اچانک ایک دم بگڑ گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عیادت کے لیے جب تشریف لائے تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے اللہ کے رسول، مجھ کو صرف ایک بیٹی ہے اور بہت مال اللہ نے دیا ہے، کیا پورا مال اللہ کے راستے میں صدقہ کر دوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں۔ کہا اللہ کے نبی کیا 2/3؟ کہا نہیں۔ کیا نصف؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا نہیں۔ کہا کیا 1/3؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں، مگر یہ بھی زیادہ ہے، یہ بھی زیادہ ہے، 1/3 بھی زیادہ ہے وصیت کے لیے۔ تو اگر کوئی آدمی وصیت کرنا چاہتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد اتنا مال اس کو یا فلاں مدرسے میں، مسجد میں، ادارے میں، فلاں اللہ کے دین کے کام میں خرچ کیا جائے، تو بہت زیادہ 1/3 کر سکتا ہے، اس سے زیادہ پر اس کا اطلاق نہیں ہوگا۔ اگر غلطی سے ایک آدمی کر دیا تو اس کی اصلاح کرنا چاہیے، 1/3 مال ہی لینا چاہیے۔ بلکہ حدیث کے جملوں پر تدبر کر کے سلف نے لکھا ہے کہ حدیث کے جملے یہ ہیں کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا مگر یہ بھی زیادہ ہے، یعنی 1/3 بھی زیادہ ہے۔ اس لیے اگر وصیت کرنا ہے آدمی کو تو پورے مال کا 5 حصہ وصیت کرے، یعنی جتنا مال ہے 1/3 کو بھی اللہ کے نبی نے زیادہ کہا ہے تو اس کے 5 حصے کو وصیت کرے۔ دوسری بات، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا تم اپنے وارثین کو فقیر نہ چھوڑو، یعنی ان کو وصیت کر کے آپ ایسا نہ کرو کہ ان کے بارے میں وصیت کر دو دوسروں کے بارے میں اور تمہارے جو ورثہ ہے وہ فقیر رہیں، ادھر ادھر مانگے، اس لیے ان کے لیے بہتر یہ ہے کہ مال چھوڑ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ارشاد فرمایا اب جو شخص وصیت اسے سننے کے بعد بدل دے، اس کا گناہ بدلنے والے پر ہوگا۔ کبھی آدمی وصیت کرتا ہے تو وصیت کو تبدیل نہیں کرنا چاہیے، جو وصیت ہے اس کو تبدیل نہیں کرنا چاہیے۔ یہ وصیت آدمی مختلف حالات میں کرتا ہے، کبھی کبھی کمبائنڈ فیملی میں رہتے ہیں تو ایسا ہوتا ہے کہ آدمی اپنی زندگی میں اپنے کسی بیٹے کو کچھ دیتا ہے، لیکن حالات ایسے نہیں ہوتے ہیں کہ دوسرے بیٹے کو نہیں دے پاتا ہے، تو وہ یہ رہتا ہے کہ میں اس کو دوں گا، اور اگر میں نہیں دے سکا تو میرے مرنے کے بعد اس کو دینا۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ گھر میں شادی بیاہ کی جو تقاریب ہوتی ہیں تو پہلی بہو جب آتی ہے تو معاشی اعتبار سے بڑے مستحکم رہتے ہیں، تو اس صورت میں دوسری بہو کو یہ وصیت کر دیتی ہے ساس کی، تیرے ٹائم تجھ کو بہت کم زیور دیا گیا، آدھا تولہ دیا گیا، پہلی بہو کو 2 تولہ دیا گیا، ذرا تو حالات درست ہوں گے تو میں تجھ کو ضرور دوں گی۔ یہ وعدہ کرتی ہے، یہ کہتی ہے کہ فلاں فلاں موقع پر یہ دے دوں گی، یا میرے مال میں سے تجھ کو یہ دے دیا جائے۔ اب اگر اس کو کوئی سنا ہے تو اس کو تبدیل نہیں کرنا چاہیے، اور وصیت کا معاملہ بڑا ہے۔ اگر آپ قرآن پڑھیں تو ترکے کی تقسیم میں 2 چیزیں آپ کو ملے گی، ایک تو مال کی تقسیم سے پہلے وصیت کو پورا کرنا، اور دوسرا مال کی تقسیم سے پہلے قرض کی ادائیگی۔
یوسون بہا ودین توسون بہا ودین، آپ پڑھیے قرآن، ہر آیت کے بعد آپ کو یہ جملہ ملے گا، تو یہ بڑی اہم چیز ہے۔ تو اگر کسی کے بارے میں وصیت ہے اور 1/3 سے اندر ہے تو اس کو پورا کرنا۔ وارث کے لیے کوئی وصیت نہیں ہے۔ کبھی کبھی آدمی اس کو اس انداز میں کرتا ہے جو درست نہیں ہے، یعنی ایک شخص کو اپنے ایک بیٹے کو کچھ دینا چاہتا ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ بیٹے اور بیٹیوں میں اگر زندگی میں تقسیم کرنا ہے تو اس کو ہبہ کہتے ہیں اور برابر دیا جائے گا۔ جیسے ایک آدمی اپنی زندگی میں کسی بیٹے کو کچھ دینا چاہتا ہے تو دوسرے بیٹوں کو بھی ویسا ہی دے۔ بڑی مشہور حدیث ہے صحیح بخاری کی کہ نعمان بن بشیر جو ہیں ان کے والد ان کو ایک گھوڑا دینا چاہتے تھے۔ ان کی والدہ نے کہا کہ میں تمہیں نہیں دینے دوں گی جب تک کہ اللہ کے نبی سے دریافت نہ کر لوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آئے تو آپ نے ارشاد فرمایا کیا تم نے دوسرے بیٹوں کو دیا ہے؟ انہوں نے اللہ کے نبی سے کہا اللہ کے رسول میں اپنے بیٹے نعمان بن بشیر کو ایک گھوڑا دینا چاہتا ہوں، آپ گواہ بن جائیے۔ اللہ کے نبی نے دریافت کیا تم نے دوسرے بیٹوں کو دیا ہے؟ کہا نہیں۔ کہا میں ظلم پر گواہ نہیں بن سکتا، تب میں ظلم پر گواہ نہیں بن سکتا، یہ ظلم ہے۔ ہمارے یہاں عموماً یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی جا کر مفتی سے پوچھتا ہے کہ میں اپنا مال کہاں خرچ کر سکتا ہوں۔ ایک جواب تو اس کا یہ ہے کہ آدمی کا مال ہے چاہے جہاں خرچ کرے اس کا اختیار ہے، لیکن اگر بیٹے اور بیٹی کو دینے کے سلسلے میں مفتی سے سوال کیا جاتا ہے تو اس کو یہ جواب نہیں دینا چاہیے، یہ غیر محفوظ جواب ہے۔ بلکہ یہ جواب علماء اور سلف دیتے تھے کہ اگر بیٹے یا بیٹی کو دینا ہے تو سب کو مساوی دینا پڑے گا، کسی کو تم دے نہیں سکتے اپنی مرضی سے، اور اگر تم نے دیا تو یہ ظلم اور ناانصافی ہوگی۔ اللہ کے نبی نے کہا میں ظلم پر گواہ نہیں بن سکتا، تو تم دے تو سکتے ہو لیکن تم ظالم رہو گے، یعنی فتوے میں یہ بھی بات آ جائے گی۔ تو اس لیے بعض مرتبہ آدمی یہ کرتا ہے کہ شریعت میں کچھ چور دروازے نکالتے ہیں۔ آدمی چور دروازے کیسے نکالتے ہیں؟ ایک بیٹے کو اگر کچھ زیادہ دینا ہے تو اس بیٹے کو نہ دیتے ہوئے پوتے کے نام پر ایک کر دیتے، اب بیٹے کو تو دیا نہیں تو پوتے کو دے دیتے ہیں، یعنی گھوم پھر کر کے، جو ہمارے یہاں بزرگ کہتے ہیں کہ گھوم پھر کر کے، چاہے آپ سیدھے ایسے کھائیں چاہے منہ گھما کر کے کھائیں لیکن ملا اسی کو، یہ بھی درست نہیں ہے۔ کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک آدمی کے کئی بیٹے ہوتے ہیں لیکن ایک بیٹا بہت فرما بردار، بہت نیک، بہت خدمت گزار ہوتا ہے، تمام چیزوں کا بہت خیال رکھنے والا، فطری طور سے اس کی محبت، اس کی فرما برداری، اس کے والدین کے حقوق کی ادائیگی کی وجہ سے والدین کی اس کی طرف رغبت ہوتی ہے، جھکاؤ ہوتا ہے۔ ایسی صورت میں بھی شیطان اس محبت کو استعمال کرتا ہے تاکہ ان کی آخرت خراب کر دے، تو وہ برقراتا ہے کہ اس کے نام پر کچھ الگ سے کر دے تاکہ اس کی محبت اور اس کی خدمت کا صلہ ہو جائے۔ آدمی یہ سوچتا ہے کہ تمام بیٹوں کی بجائے اس نے اتنی زیادہ محبت کی ہے، اتنی زیادہ اس نے خدمت کی ہے تو اس کو زیادہ ملنا چاہیے، تو اس کو ایک پلاٹ الگ سے دے دیتا ہے آدمی، یہ درست نہیں ہے۔ ٹھیک ہے اس نے کی، اللہ نے اس کو توفیق دی کہ آپ کی خدمت کرے، آپ کے حقوق کو ادا کرے، لیکن آپ اپنی آخرت کیوں خراب کر رہے ہیں؟ آپ ظلم کیوں کر رہے ہیں؟ اس نے جو کیا اس کا صلہ اللہ رب العالمین اس کو دے گا، دوسرے بیٹوں نے نہیں کیا، اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا تمہارا باپ جو تھا تم نے اس کو حقوق ادا کیے یا نہیں؟ تم سے نہیں پوچھے گا کہ بیٹوں کو حقوق ادا کیے یا نہیں، الباپ سے اللہ یہ پوچھے گا اس نے بیٹوں کے ساتھ انصاف کیا یا نہیں۔ تو آدمی کو اس چیز پر نظر رکھنا چاہیے کہ اس نے قرآن و حدیث پر عمل کیا یا نہیں۔ محبت اور نفرت یہی سب سے زیادہ امتحان اور آزمائش کا مرحلہ ہوتا ہے، یا تو آدمی محبت میں دین چھوڑ دیتا ہے یا نفرت اور انا میں دین چھوڑ دیتا ہے۔ حضرت ابو قتادہ بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بڑا مشہور ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو زکوٰۃ کی وصولی کے لیے وہ کیا بولتے ہیں اس کی جو یہود سے معاہدہ ہوا تھا کہ آپ لوگ یہ اتنا فدیہ دو گے سالانہ جزیہ، تو جزیہ کی وصولی کے لیے جب آپ گئے تو یہودیوں نے آپ کو کوشش کی کہ بطور رشوت کچھ دے دیں تاکہ ہلکا پھلکا مال لے لیں۔ بڑا پیارا جملہ آپ نے کہا تھا، آپ نے ارشاد فرمایا سنو میں وہی لوں گا جو دستور کے مطابق لیا جاتا ہے جس کی دین نے اجازت دی ہے، جو دین جس کا حکم دیتا ہے۔ روئے زمین پر تم سے زیادہ نفرت میں کسی سے نہیں کرتا، لیکن اللہ کی قسم تمہاری نفرت و عداوت مجھ کو دین سے نہیں ہٹائے گی، میں ذاتی نہیں کروں گا تمہارے ساتھ، اور اللہ کی قسم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ دنیا میں کسی سے محبت نہیں کرتا۔
لیکن آپ کی محبت مجھ کو غلط نہیں کروائی، اللہ کی قسم۔ اللہ نے ارشاد فرمایا شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی۔ دیکھو کسی قوم کی دشمنی تمہیں عدل سے دور نہ کر دے، تقوی اختیار، متقی رہو۔ تو محبت اور عداوت یہ بڑا نازک مرحلہ ہوتا ہے، اور یہی اصل میں آزمائش اور امتحان ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کیا کہا والذین آمنوا اشد حبا للہ، اہل ایمان کی محبت اللہ کے لیے بڑی شدید ہوتی ہے۔ تو وہ اس وقت تو اللہ کے حکم کو دیکھتے ہیں، تو بڑی اہم چیز ہے، اس کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے وصیت کا۔ کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں جب آدمی کے اوپر وصیت فرض ہوتی ہے، مثلا کچھ اس کے رشتہ دار ہوتے ہیں جن کو اس کو کچھ نہ کچھ دینا ہے، اس کے ذمے ہے یا اس کو دینا چاہیے، تو ایسی صورت میں آدمی کو اپنی وصیت تیار رکھنا چاہیے، وصیت تیار رکھنا چاہیے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اگر کسی آدمی کے اوپر وصیت فرض ہے تو اسے 2 راتیں بھی ایسی نہیں گزارنا چاہیے جب اس کے تکیے کے نیچے وصیت تیار نہ رہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب سے اللہ کے نبی کی اس حدیث کو میں نے سنا، کوئی ایک رات میں نے ایسی نہیں گزاری جب میرے تکیے کے نیچے میری وصیت تیار نہیں تھی۔ ہمارے سماج اور معاشرے میں ایک چیز عموماً ہوتی ہے کہ آدمی کی زندگی میں اگر اس کا بیٹا مر جائے، وفات پا جائے، تو چونکہ مال کا وارث بیٹے اور بیٹیاں ہوتے ہیں، تو ایسی صورت میں ہوتا ہی ہے کہ جو پوتے رہتے ہیں، یتیم پوتے، تو دادا کو چاہیے کہ ان یتیم پوتوں کے لیے وصیت کر جائے۔ لیکن عموماً لا علمی ہوتی ہے، لوگ رہنمائی نہیں کرتے ہیں، اسے خود معلوم نہیں ہوتا ہے، تو وہ اپنے یتیم پوتوں کے لیے وصیت نہیں کر پاتا ہے، نتیجے میں وہ بالکل محروم ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ اسے وصیت کرنا چاہیے، اس کا حکم دیا گیا ہے، اپنے یتیم پوتوں کے لیے اس کو خیال کرنا چاہیے، تو وہ محروم کر کے چلا جاتا ہے۔ ایسی صورت میں جب کسی گھر میں یہ حادثہ ہو تو اس کو چاہیے باپ کو کہ کوئی رات ایسی نہ گزارے جب اس کے تکیے کے نیچے وصیت تیار نہ رہے، وصیت اس کو کر دینا چاہیے۔ اب جو شخص اسے سننے کے بعد بدل دے گا اس کا گناہ بدلنے والے پر ہے۔ جب وصیت کی جاتی ہے تو وصیت کا طریقہ کار یہ ہے کہ تحریر لکھ دی جاتی ہے اور اس پر 2 گواہ ہوتے ہیں جو دستخط کر دیتے ہیں، یا 2 گواہوں کی موجودگی میں تحریر کا موقع نہیں ہوتا ہے تو آدمی اپنی وصیت پڑھ کر کے بتا دیتا ہے کہ یہ میری وصیت ہے، اس کو لکھ لینا۔ ان گواہوں کو چاہیے، یا آدمی لکھنے کی پوزیشن میں نہیں ہوتا ہے، بیٹھ کر کے لکھواتا ہے، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے۔ اب وہ انہوں نے تحریر لکھوائی، انہوں نے تحریر لکھ لی تو اس میں کوئی رد و بدل نہیں کرنا چاہیے، یعنی ایسا نہیں ہونا چاہیے میرے دوستوں کے بارے میں تو چلو یہ 2000 اسکوائر فٹ ہے تو اس میں ایک نقطہ بڑھا کر کے، یا 200 اسکوائر فٹ ہے تو ایک نقطہ بڑھا کر کے 2000 اسکوائر فٹ کر دیا جائے، 2 لاکھ روپیہ ہے تو اس میں ایک نقطہ بڑھا لیا جائے تو کچھ کی کچھ رقم ہو جائے، تو اس میں کچھ رد و بدل نہیں کرنا چاہیے، جیسا اس نے وصیت کی ہے بالکل ویسا ہی لکھنا چاہیے۔ واقعی اللہ تعالیٰ سننے اور جاننے والا ہے، ان اللہ سمیع علیم، وہ سن بھی رہا ہے کہ کیسے کیا وصیت کرنے والا بول رہا ہے، اور وہ یہ بھی جان رہا ہے کہ لکھنے والا قلم میں کیسے کیا گڑبڑ کر رہا ہے۔ جہاں پر الفاظ میں لکھنا چاہیے اعداد کا سہارا لے کر کے نقطوں کے ذریعے رقم کو کچھ کا کچھ کر دیا، کہیں کم کر دیا، کہیں زیادہ کر دیا۔ تو آپ وصیت لکھ رہے ہیں، وصیت تو اس کی ہے لیکن مال تو کسی کو ملنے والا ہے۔ بڑا عجیب معاملہ ہوتا ہے کہ لوگ اپنی آخرت دوسروں کے لیے خراب کر لیتے ہیں، مال کسی کا رہتا ہے، ملتا کسی کو ہے، لیکن جھوٹی گواہی دے کر کے، غلط بیانی کر کے اپنی آخرت خراب کر لیتے ہیں، یا غلط انداز میں کسی کا مال لے کر کے اپنی اولاد کو تو فائدہ دے دیتے ہیں لیکن اپنی آخرت تباہ کر لیتے ہیں، اور قبر میں اور قیامت کو اکیلے جواب دیں گے۔ تو ایسی صورت میں اللہ کے سامنے لکھنے والے، سننے والے، گواہی دینے والے، بولنے والے کو اللہ کے سامنے جواب دینا ہے، پنچ کا خیال نہ کرے، قیامت کے روز اس کو اپنے اعمال کا جواب دینا ہے۔ فمن خاف من موصٍ جنفا او اثما فاصلح بینہم فلا اثم علیہ ان اللہ غفور رحیم۔ ہاں جو شخص وصیت کرنے والے کی جانبداری یا گناہ کی وصیت کر دینے سے ڈرے، جب ایک آدمی وصیت کر رہا ہے اور اس کی وصیت غلط ہے، یعنی گناہ کی وصیت کر رہا ہے، غلط کام کی وصیت کر رہا ہے، کسی کا حق غصب کرنے کی، جیسے کوئی بعض مرتبہ آدمی غصے میں آتا ہے تو کہتا ہے کہ میں میری ملکیت سے آگ کر دے رہا ہوں، لکھ یہ میری وصیت ہے، یہ زیادتی ہے۔
کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ 10 پلاٹ ہیں اور 5 بیٹے ہیں، تو ایک بیٹے کو 5 پلاٹ اور باقی 5 جو ہے اس میں سوا پلاٹ سب 4 بیٹے، یہ غلط ہے، یہ زیادتی ہے، ظلم ہے۔ پہلی چیز تو وارث کے لیے وصیت نہیں ہے، پہلی چیز۔ دوسری چیز، اگر وصیت کرتے وقت کچھ نزاعات اور جھگڑے کی وصیت کرتا ہے، ایسی وصیت کہ اس خاندان سے کبھی تعلق مت رکھنا، ان سے کوئی لین دین مت کرنا، انہیں ہے ان کے یہاں آنا نہیں، ان کے یہاں جانا نہیں، ان کے یہاں میت اور شادی بیاہ میں شریک نہ ہونا، یہ جو گناہ کی اگر وصیت کوئی کرتا ہے تو اس وصیت کو بدل دینا چاہیے، اس کو تبدیل کرنے کی اجازت ہے۔ یا کسی آدمی نے غلط وصیت کر دی، جیسے اللہ کے نبی نے کہا کم بہت زیادہ 1/3، اب کوئی آدمی کہتا ہے کہ میرے مال میں سے آدھا اللہ کے راستے میں دے دیا جائے، تو وصیت تبدیل کر دینا چاہیے۔ مجھ کو ایک واقعہ یاد آ رہا ہے کہ احمد آباد میں ایک عالم کے پاس میں بیٹھا ہوا تھا، وہیں انہوں نے بتایا کہ دیکھیے یہ بازو والی جو زمین ہے 2 لوگوں نے خرید کر دی، بڑی وسیع والی زمین تھی، کافی پرانی بات ہے۔ تو کہنے لگے شیخ قرآن پر عمل کرنے کا فائدہ ملا۔ ہوا یہ کہ 2 لڑکے ہیں، ان کا جو باپ ہے اللہ نے بے پناہ مال دیا تھا اور اللہ رب العالمین نے اس کو ہدایت دی، وہ کتاب و سنت پر عامل ہو گیا۔ مرتے وقت اس نے وصیت کی کہ 10 لاکھ روپیہ جماعت کو دے دیا جائے تاکہ وہ مسجد کی جو زمین خریدنے والے ہیں اس میں استعمال کریں۔ ان کی وفات ہوئی، وفات کے بعد ان کے بچے آئے اور انہوں نے کہا کہ ایسا ایسا ہے، والد صاحب نے کہا کہ 10 لاکھ روپیہ جماعت کو دے دیا جائے۔ تو مولانا نے سوال کیا یہ بتائیے کہ آپ کے والد صاحب نے کتنا ترکہ چھوڑا ہے؟ تو بچوں کو تھوڑا سا عجیب سا لگا اور وہ تھوڑا سا مشکوک انداز میں مولانا کو دیکھنے لگے کہ یہ ایسا کیوں پوچھ رہے ہیں؟ تو مولانا نے کہا آپ لوگ غلط فہمی کا شکار نہ ہوں، میں آپ کا مال لینے کے لیے نہیں چھوڑنے کے لیے پوچھ رہا ہوں۔ اگر آپ کے والد نے 30 لاکھ روپیہ کم سے کم چھوڑا ہوگا تو 1/3 ہوتا ہے اس کا، اور اگر 25 لاکھ 20 لاکھ روپیہ چھوڑا ہوگا تو پھر میں 10 لاکھ نہیں لوں گا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وسیع حدیث ہے بالکل واضح طور پر کہ 1/3 سے زیادہ کی آدمی وصیت نہ کرے۔ تو چونکہ آپ کے والد ہو سکتا ہے لا علمی میں کر جائیں گے، کر گئے ہوں گے، لیکن ہم لوگ تو اس کو سیدھا کر سکتے ہیں، ہم علم والے ہیں تو ہم اتنا نہیں لیں گے۔ تو اس لیے پوچھ رہا ہوں آپ کو اسی غلط فہمی کا شکار مت ہوگی۔ بچوں کو بڑی خوشگوار حیرت ہوئی کہ تو کہا کہ مولانا اگر میرے والد نے 18 لاکھ چھوڑا ہوگا تو بولے ہم 6 لاکھ لیں گے، 12 آپ کو دے دیں گے، ہم نہیں لیں گے 10 لاکھ۔ پھر مزید سوال کیا کمی کا، 15 چھوڑا ہوگا تو بولے مولانا بولے جتنا نکلتا ہے 5 لیں گے۔ وہ 2-3 مرتبہ نیچے کیے، اس کے بعد کہا مولانا اللہ کا شکر ہے ہمارے والد کروڑوں چھوڑ کر گئے، کروڑوں چھوڑ کر گئے، کیا خریدنا ہے آپ کو؟ کہا یہ بازو والی زمین۔ بولے اس کی قیمت بتائیے آپ۔ مولانا نے جب قیمت بتائی تو کافی زیادہ تھی، کہا یہ 10 تو میرے والد کا، باقی ہم لوگ دیں گے۔ بہت بڑا اماؤنٹ اس میں دیا، یعنی بڑی آسانی سے زمین۔ یہ دیکھیے دین پر عمل کرنے کا فائدہ ہوتا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی آدمی بیچارہ مال چھوڑ کر کے گیا، اب اس کے وارثین کو ہم محروم کر دیں، دین نہ بتائیں، اس کے وارثین کو سمجھائے نا کہ دیکھو یہ غلطی ہو گئی ہے، اس کی تم اصلاح کر لو۔ تو ہم کو چاہیے ان کے جو وارثین ہیں جسے غیر وصیت نہیں کر سکے، تو وارثین کو سمجھانا چاہیے کہ والد صاحب وصیت نہیں کر سکے، چپ گئے، آپ لوگ سیدھا کر لیجئے۔ غلط وصیت کر گئے تو اس کو بھی سیدھا کرنے کی کوشش کرنا چاہیے، وارثین کو سمجھانا چاہیے۔ اگر اس کو آدمی سیدھا کر دیتا ہے، ہاں جو شخص وصیت کرنے والے کی جانبداری یعنی کسی کی طرف جھکائی کی وجہ سے انہوں نے غلط وصیت کر دی یا گناہ کی وصیت کر دینے سے ڈرے، پس وہ ان میں آپس میں اصلاح کرا دے وے، یعنی اس کو سیدھا کر دے وے، اس پر کوئی گناہ نہیں۔ اگر اس کو کوئی درست کر دیتا ہے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ یعنی اس میں بہت ساری چیزیں ہیں۔ ایک آدمی اگر اپنے پوتوں کے لیے وصیت نہیں کر سکا ہے، اگر وارثین میں سمجھداری ہے، اللہ نے صاحب مال بنایا ہے، لا علمی کی وجہ سے وہ نہیں کر سکے، اس معاملے کو آپ سیدھا کر دیجیے۔ اگر گنجائش نکلتی ہے، کسی کے ساتھ زیادتی ہو گئی ہے، آپ اس کو سیدھا کر جائیے۔ یعنی جو وصیت ہے اگر اس میں کچھ غلط کام ہے، کوئی غلطی ہے، کوئی گناہ لا علمی یا کسی وجہ سے یہ جذبات غالب آ گئے یا محبت کی وجہ سے کر دیا، تو اس کو سیدھا کر دیا،
یا بیچ کے آدمی نے اس کو سیدھا کرا دیا، وارث کو لکھتے وقت تو سمجھا، صاحب معاملہ کو سمجھا دیا کہ نہیں اس کو ایسا نہیں ایسا، یا اس کو سیدھا لگ دیا، تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ اس کو اگر درست کر دیا، اس میں آپ سمجھ لیجئے، بگاڑنے میں گناہ، محروم کرنے میں گناہ، زیادتی کرنے میں گناہ، کسی کا حق مارنے میں گناہ، کسی کو بلا وجہ زیادہ دینے میں گناہ، لیکن تمام چیزوں کو درست کرنے میں گناہ نہیں ہے، اس کو سیدھا کر لینا چاہیے۔ یہ جو احکامات اللہ رب العالمین نے بیان فرمائے ہیں، بس وہ ان میں آپس میں اصلاح کرا دے، اس پر کوئی گناہ نہیں۔ اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ جب آدمی اپنی غلطی کی اصلاح کر لیتا ہے، توبہ کر لیتا ہے، معاملے کو درست کر لیتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس کی اصلاح کر دیتا ہے۔ ہمارے یہاں بڑا عجیب و غریب معاملہ ہے، پوری زندگی آدمی کے مالی امور چلتے رہتے ہیں، کروڑوں روپیے کا مال کا معاملہ رہتا ہے، لیکن اس کے لیے کوئی ڈائری، کوئی حساب کتاب اور کوئی وصیت وہ تیار نہیں رکھتا ہے۔ مالی امور کو اتنا صاف اور شفاف رکھنا چاہیے کہ بعد میں ہمارے جو ورثہ ہیں ان کو کوئی تکلیف نہ آئے۔ اللہ رب العالمین نے جو احکامات دیے ہیں اس کے مطابق فوراً وہ عمل کر جائے۔ تو یہ احکامات ہیں اللہ تعالیٰ نے اس لیے بیان کیے ہیں کہ اس کے اوپر ہم عمل کریں اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین تیرے نازل کردہ احکامات کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے کی اور تمام معاملات کو کرنے کی توفیق دے۔ رب العالمین کلام الہی کی آیتیں اور تیرے نبی کی احادیث کو ہمارا کردار و عمل بنا دے۔ رب العالمین قرآن کو پڑھنے، سمجھنے اور اس میں نازل کردہ احکامات پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہ۔